بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہجرت مدینہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ قریش مکہ کا ظلم و ستم بڑھا تو اہل اسلام بارگاہ رسالت سے اجازت پا کر مکہ شریف سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ پھر جب کفار نے غلبہ اسلام سے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تو بحکم خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت فرمائی۔ کفار کا سخت پہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کفار کے سروں پر مٹی ڈال کر کاشانہ اقدس سے نکل پڑے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی دائیں طرف 4 کلومیٹر پر واقع غار ثور میں قیام فرمایا۔ غار ثور میں جلوہ نمائی۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے پیچھے اور کبھی دائیں بائیں چلتے کہ کہیں کوئی گھات لگانے والا نقصان نہ پہنچا دے۔ چلنے سے مبارک انگلیاں دکھنے لگیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا اور غار ثور تک لے گئے۔ پہلے خود داخل ہوئے تاکہ کوئی موذی جانور ہو تو مجھے نقصان پہنچائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ غار ثور میں حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبریں پہنچانے، کھانا لانے اور دودھ پلانے کی خدمت بجا لاتے رہے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار ثور پر بھی پہنچے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، جس کا بیان سورہ توبہ میں ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنا سکینہ یعنی اطمینان اتارا۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ سفر ہجرت اور معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے کاٹ لیا تو لعاب دہن لگانے سے آرام آ گیا۔ نمبر 2، کفار سے حفاظت کی خاطر غار ثور کے منہ پر ام الغیلان نامی درخت اگا دیا گیا۔ 2 کبوتروں نے گھونسلہ بنا لیا اور مکڑی نے جالا تن دیا۔ نمبر 3، سراقہ بن مالک جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، گرفتار کرنے آئے تو انہیں زمین نے پکڑ لیا۔ نمبر 4، ام معبد کی لاغر بکری کو مبارک ہاتھ لگائے تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ 1 ربیع الاول بروز پیر سفر ہجرت کا آغاز ہوا اور 12 ربیع الاول کو قباء میں پہنچے۔ حضرت کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چند دن قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ قبیلہ بنو سالم میں پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل مدینہ روزانہ راستے میں بیٹھ کر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ کو شرف قدم بوسی بخشا تو اہل مدینہ دیکھتے ہی پکار اٹھے۔ ترجمہ: رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ عورتوں، بچوں اور کنیزوں نے یوں نعت پڑھی: یعنی وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع کر آیا۔ دعا کرنے والے جب تک دعا کریں ہم پر شکر واجب ہے۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں
اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔